Assalamu alaikum and good morning. This lecture is recorded by Sarhad Education School System for class 9. First topic ہے آپ کا لاہور ریزولوشن 1940. لاہور ریزولوشن مین قرارداد لاہور. The annual session of All India Muslim League was held in Lahore from 22nd March to 24th March 1940. کو ہائی لائٹ کریں. اینول سیشن سالانہ اجلاس ہیلڈ منعقد ہونا. ساتھ ساتھ کی پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جائیں کہ اینول سیشن جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا وہ لاہور میں منعقد ہوا 22 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک، یعنی 3 دن یہ اجلاس جو تھا وہ جاری رہا. Thousands of Muslim political workers and Muslim leaders from all provinces of India participated in this meeting. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کارکنان جو تھے اور مسلمان جو رہنما تھے تمام صوبوں میں سے انہوں نے اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں شرکت کی تھی. اپروکسیمیٹلی مور دین 1 لاکھ پیپل ور پریزنٹ. اس کو ہائی لائٹ کریں، کی پوائنٹ ہے آپ کا. تقریباً 1 لاکھ لوگ جو تھے وہ اس اجلاس میں شریک تھے. دا لاہور ریزولوشن واز انٹروڈیوس بائی مولوی فضل الحق فرام بنگال. مولوی فضل الحق جو کہ بنگال کے ایک رہنما تھے، انہوں نے لاہور ریزولوشن یعنی قرارداد لاہور کو متعارف کروایا تھا. وچ واز سپورٹڈ بائی، اور اس قرارداد کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے مختلف، یہ آپ کو نیمز جو گیون ہے، یہ رہنما ہیں جنہوں نے کہ لاہور ریزولوشن کی حامی بھری تھی. چودھری خلیق الزمان، سید ذاکر علی، مسز محمد علی جوہر اینڈ مولانا عبد الحامد بدایونی فرام یو پی مینس اتر پردیش. محمد اسماعیل خان فرام بہار. آئی چندری گر فرام بامبے. قاضی محمد عیسیٰ فرام بلوچستان. سردار اورنگزیب خان فرام NWFP جو کہ آج کل KPK ہے. مولانا ظفر علی خان اینڈ ڈاکٹر محمد عالم فرام پنجاب. یہ وہ تمام رہنما تھے جنہوں نے لاہور ریزولوشن کی حمایت کی تھی. ٹھیک ہے. دس ریزولوشن واز اپرووڈ آن 23 مارچ 1940. یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی. No constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle. اب اس میں جو تھا مین پوائنٹ مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے لیے کیا رکھا تھا. No constitutional plan would be workable or acceptable. کوئی بھی آئینی ترکیب، اگر کوئی بھی آئین بنایا گیا تو اس وقت تک مسلمانوں کے لیے وہ کام کے قابل نہیں ہوگا یا پھر قابل قبول نہیں ہوگا unless it is designed on the following basic principle. جب تک کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے اوپر پورا نہ اترے. That geographical contiguous units are demarcated into regions. جو جغرافیائی لحاظ سے صوبے ہیں، مطلب جن میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کی جب تک کہ حدود بندی نہیں ہو جاتی، وہ ریجنز میں ڈیوائڈ نہیں ہو جاتے، الگ نہیں ہو جاتے. which should be so constituted with such territorial readjustment. تھوڑی سی جغرافیائی ری ایڈجسٹمنٹ، یعنی اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر کے مسلمانوں کے ایریے میں آپ ٹرانسفر کر دیں، ان مسلمانوں کو اس ایریے میں ٹرانسفر کر دیں. تو جب تک یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، as may be necessary that the areas where the Muslims are numerically in majority، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، نیومیریکلی یعنی تعداد کے لحاظ سے اکثریت میں ہیں، ایز ان دا نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونز آف پاکستان، چاہے وہ کوئی شمالی ہے، مغربی ہے، مشرقی زونز ہیں، انڈیا کے علاقے ہیں، should be grouped to constitute independent states. تو ان سب کو ایک گروپ جو ہے بنا دیا جائے، خطۂ زمین کا ایک گروپ بنا دیا جائے. to constitute independent states in which the constituent unit shall be autonomous and sovereign. اور وہاں پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ صوبوں کو دیا جائے، یعنی کہ پہلے ریجنز بنائے جائیں، ریجنز کو ڈیوائیڈ کیا جائے صوبوں میں، اور صوبوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے آئین جو ہے اس کو بنا سکیں یا میکنگ آف کانسٹیٹیوشن میں وہ ہیلپ جو ہے وہ کر سکیں. آٹونومس اینڈ سوورن کا مطلب ہے بااختیار اور اقتدار اعلیٰ. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیڈرل کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں اور فیڈرل سے الگ بھی کام کر سکتے ہیں. After the approval of the Lahore Resolution,
قرارداد لاہور جب اپروو کی گئی تھی، منظور کی گئی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ سم پیپل اسٹارٹیڈ اپوزیشن ٹو اٹ. انڈینس جو تھے انہوں نے اپوزیشن اسٹارٹ کر دی تھی اس قرارداد لاہور کے لیے. اینڈ دا اسکیم واز ڈکلیئرڈ امپریکٹیسیبل. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مہم ہے اس کو واضح کر دیا کہ یہ ہم برصغیر پاک و ہند میں اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. مطلب اس وقت تو پاکستان کا نام نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں یہ جو مہم ہے اس کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے. دا ہندو پریس گیو اٹ دا نیم آف پاکستان ریزولوشن. اور جو ہندو میڈیا تھا انہوں نے خود سے ہی اس پوری مہم کو کیا نام دے دیا تھا؟ پاکستان ریزولوشن. تھا وہ لاہور ریزولوشن تھی، لیکن انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نیم دے دیا تھا. قائد اعظم اور مسلم لیگ ایڈاپٹیڈ دس نیم. قائد اعظم اور مسلم لیگ نے یہ جو نیم تھا انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کر دیا. ان کو لگا کہ واقعی میں پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ملک ہے، اور اگر انڈیا پریس جو ہے وہ اس کو انڈین پریس اگر اتنا زیادہ اس کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے تو ہم اس نیم کو اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لاہور ریزولوشن جو تھا بیسیکلی اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو ان علاقوں کو الگ کر لیا جائے، پھر انہیں صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے. مطلب کچھ صوبے بنا کر وہ علاقے ان کے حوالے کر دیے جائیں. پھر ہر ایک علاقہ جو ہے یا ہر ایک صوبہ جو ہے وہ آٹونامس ہو جائے، بااختیار ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے، اور اگر وہ خود سے کوئی لاز یا رولز وغیرہ بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ بنا سکتا ہے. وین لاہور ریزولوشن واز پاسڈ. جب قرارداد لاہور جو تھی وہ منظور ہوئی تھی، قائد اعظم ٹرائی ٹو یونائٹ دا مسلم آف انڈو پاک. تو قائد اعظم نے کیا کوشش کی کہ جو انڈو پاک یعنی جو پاک و ہند کے مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، ایک ہی پیج پہ لے آئے. سب کانٹیننٹ آن ون پلیٹ فارم. مطلب جتنے بھی پلیٹ فارم ایک ہی پلیٹ فارم ہے ان کا کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان سب کو ایک ہی پیج پہ لے آئے. ہی وزٹڈ ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا اینڈ انفارم دا مسلمز اباؤٹ رانگ پالیسیز آف دا انڈین نیشنل کانگریس. انہوں نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کانگریس کی پالیسیز سے. ان کو بتایا کہ کانگریس جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہے، تو ہمیں الگ جو ہے وہ خطہ ہر صورت چاہیے ہوگا. اس کے لیے ضروری تھا کہ جو پستی کے جو علاقے ہیں ان کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. دیٹ وڈ بی انڈینجر دا مسلم آئیڈینٹی. اور یہ جو کانگریس ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جو پالیسیز ہیں وہ ہماری شناخت کے لیے، وہ مسلمانوں کی شناخت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس سے بہتر حل کیا ہے کہ ہم لوگ الگ وطن حاصل کر لیں. He tried his best to get the support of Muslim leader of other parties on the demand of separate homeland for Muslim. انہوں نے کوشش کی کہ جو دوسرے پارٹیز کے لیڈر ہیں وہ بھی اس بات پر راضی ہو جائیں، ان کو بھی اس بات پہ سپورٹ حاصل ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کریں. اس مطالبے پر سب متفق ہو جائیں. As a result, the special group of Deoband scholars under the leadership of Shabir Ahmad Usmani lent a hand to Qaid Azam. اور دیوبند جو تھا یہ اس وقت ایک مدرسہ تھا جہاں پر مسلمانوں کے جو مولوی تھے وہاں پر مذہبی تعلیمات ان کو دی جاتی تھیں. تو ان کی کوششوں سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا تھا کہ وہاں کے جو اسکالر تھے، ٹھیک ہے، وہاں کے جو مذہبی اسکالر تھے انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. Due to the political insight of Qaid Azam, the Muslim leader of Bengal and Punjab from other parties joined the Muslim League. اور سیاست میں آپ کی جو بصیرت تھی، قائد اعظم کی جو بصیرت تھی، جو طاقت تھی دیکھنے کی دور دور کے، مطلب جو سیاسی مسائل وہ حل کر سکتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ سیاست میں قائد اعظم کو کافی زیادہ عبور حاصل ہے. تو اس وجہ سے جو بنگال اور پنجاب کے لیڈرز تھے انہوں نے بھی قائد اعظم کا ساتھ دیا. At first, the British ruler did not give any importance to Lahore resolution. پہلے تو برطانوی جو حکمران تھے انہوں نے لاہور ریزولوشن کو کوئی امپورٹنس نہیں دی. But later on, as a result of the disciplined campaign of the Muslims under the guidance of Qaid Azam, they accepted the demand for Pakistan.
جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک بااصول مہم ہے جو کہ مسلمان قائد اعظم کی رہنمائی میں چلا رہے ہیں اور وہ سیریس ہیں اپنے لیے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں الگ وطن جو ہے وہ دیا جائے، تو برٹش رولرز نے پہلے تو کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کمپین، یہ مہم جو ہے وہ ایک بااصول مہم ہے، قائد اعظم اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو دے ایکسیپٹڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان. تو انہوں نے جو مسلمانوں کی سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے جو ڈیمانڈ تھی، پاکستان کے لیے جو ڈیمانڈ تھی، وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی. یہ جو یونٹ ہے آپ کے پاس، یونٹ نمبر 2 میکنگ آف پاکستان، اس کا جو آپ کے پاس ہے لاہور ریزولوشن 1940، اسے آپ لوگ بار بار ریڈ کریں. کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہی کوئی ٹرمینالوجی، تو آپ کنسرننگ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اس کو آپ بار بار ریڈ کریں، جو مشکل ورڈز ہیں ان کے اوپر میننگ لکھیں، جو امپورٹنٹ لائنس ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. تھینک یو.